بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر چٹھا۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں فوجداری مقدمات کے حوالے سے۔ تو اس میں جو بڑے بڑے مقدمات ہیں جو عدالتوں میں آئے روز پیش ہوتے رہتے ہیں، تو ان مقدمات کے حوالے سے بیل سٹیجز اور بریت کی سٹیجز یا ٹرائل کی سٹیجز جو ہے اس کی بابت جو کیسز ہیں وہ میں الگ الگ کر کے آپ کی نظر کروں، اور وہ اگر آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو بوقت ضرورت آپ کو کام آ سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے میں نے ٹاپک چنا ہے ابڈکشن کا، یعنی کسی کو اغوا کر لینا۔ تو اس میں 365 پی پی سی کی جو دفعہ ہے زیر تعزیرات پاکستان، اس کے تحت کارروائی عمل میں آتی ہے۔ تو اس میں جو بیل سٹیجز پر جو کارروائیاں ہیں، ان میں جو کیس لا ہے اور ان کے سرکمسٹانسز ہیں، وہ میں نے مختصر انداز میں جو ہے وہ کلیکٹ کیے ہیں۔ تو وہ میری یہ ریسرچ جو ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آخر میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اور اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ جو کیسلا ہمیں بیل سٹیج پہ کام آ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہوتا ہے جب کوئی ملزم جو ہے وہ جس پہ الزام لگتا ہے، تو اس کو سب سے پہلا مسئلہ یہی درپیش ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیل کروائے۔ اس کے بعد پھر ٹرائل کا معاملہ ہے۔ تو بیل سٹیجز پر جو کیس لا ہے اور اس کے سرکمسٹانسز وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو کیس لا ہے جس پہ ضمانت منظور ہو سکتی ہے، اور یہ ایک عدالتی مثال موجود ہے، تو یہ ہے کہ 365 پہ کے تحت جو مقدمہ درج ہوتا ہے، اگر اس میں فریقین کے مابین اگر کوئی مقدمے بازی موجود ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی ضمانت جو ہے اس کیس لا میں اس کی ضمانت بیفور اریسٹ جو ہے وہ کنفرم کر لی گئی ہے۔ تو یہ کیسلا بڑا اہم ہے، جو اگر بیفور اریسٹ اس کو اگر اس کی کنفرم ہوئی ہے تو پھر پوسٹ اریسٹ لازمی جو ہے وہ اس کے لیے یہ اچھا ایک پریسیڈنٹ ہے۔ تو یہ کیسلا ہے جی کہ 2015 CRLJ 96 ہے اس کا پیج۔ اس کے بعد عام طور پہ جو ہے تاخیر کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، اور تاخیر کے معاملات میں عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ تاخیر ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے بیل کی، اور اس کی بنیاد پر یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ ملزم جو ہے اس نے مشورہ کر کے اور اس نے باقاعدہ پلان کر کے یہ جو ہے پرچہ درج کرایا ہے، اس لیے اس کے پلان کرتے ہوئے اور منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا لیٹ ہوئی ہے، یہ ازیوم کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی گراؤنڈ ہے کہ اگر اس میں تاخیر موجود ہے تو پھر بیل اس کی لے لی جاتی ہے۔ لیکن یہاں کچھ تھوڑا سا الٹ معاملہ ہے کہ 365 پہ جو ہے یا پی پی سی، اس میں جو ہے وہ تاخیر کا معاملہ جو ہے وہ آیا، اور اس میں صرف یہ کہا گیا کہ اندراج FIR میں اگر کوئی تاخیر ہوئی ہے تو پھر ضمانت جو ہے اس کی نہیں ہوگی۔ یہ کیسلا ہے جی 2013 CRLJ 254 پیج ہے، یعنی اگر تاخیر بھی ہو تو پھر بھی اس کی بیل نہیں ہوگی۔ تو یہ کیسلا جو ہے بڑا اہم ہے۔ اگر آپ ڈیفینڈنٹ سائڈ سے ہیں یا اگر آپ مدعی سائڈ سے ہیں تو پھر یہ کیسلا آپ کے لیے بڑا اہم ہے۔ اس کے بعد اگلا کیسلا ہے کہ 365 پہ کیس جو ہے یہ ممنوعہ کلاز میں فال نہیں کرتا۔ مطلب یہ جو کیس 365 کا ہے، اس میں یہ جو ممنوعہ کلاز ہے جس میں پروہیبشن موجود ہے کہ جسم کے کچھ حصے ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی اس کو ضربیں ہوتی ہیں یا انجریز ہوتی ہیں تو پھر وہ
بیل جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ جو ممنوع کلاز اس میں ہے نہیں چونکہ ابڈکشن میں، تو ابڈکشن میں تو صرف اس کا اغوا کیا گیا، تو اگر وہ ممنوع کلاز میں فال نہیں کرتا تو اس لیے اس کی ضمانت جو ہے وہ لی جا سکتی ہے. یہ کیس لا جو ہے، یہ ایک نہیں دو کیس لا میں نے نکالے ہیں. ایک ہے جی 2001 CRLJ 555 اس کا نمبر ہے جی 555. دوسرا ہے 2011 CRLJ 502. تو اس کے بعد 365 جو مقدمہ ہے اس کیس میں مدعی نے دوران تفتیش جو ہے FIR سے ہٹ کر جو ہے نا مکمل یو ٹرن لے لیا. دوران تفتیش اس نے جو بیان دیا وہ FIR سے بالکل، واقعات جو FIR میں بیان کیے گئے تھے اس سے بالکل ہٹ کر تھا، تو اس میں اس کی ضمانت لے لی گئی. اگر جو دوران تفتیش واقعات جو بیان کیے گئے FIR میں وہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے تو پھر یہ بیل کا حقدار ہے. تو یہ کیس لا جو ہے، دو کیس لا ہے، دونوں آپ نوٹ کر لیں. 2003 PCRLJ 980 پیج اور دوسرا ہے PLJ 2010 CRC 337 پیج. اس کے بعد ہے کہ جی FIR جو ہے وہ زیر دفعہ 342/34 پہ درج ہوئی، لیکن بعد ازاں بغیر کوئی نئی شہادت قلم بند کیے صرف مغوی کا جو بیان تھا دفعہ 161 کے تحت، یہ ہوتا ہے 161 کا بیان جو ہے ضابطہ فوجداری کے تحت ہوتا ہے، اور یہ ملزم کا اپنا بیان ہوتا ہے. تو اس میں جو بیان جاتا اس میں 364A ایجاد کر دیا گیا. اس نے بیان دیا کہ مجھے یہ اغوا کیا گیا، تو جب 364 اس پہ ایجاد کیا گیا، بعد میں نئی جب شہادت قلم بند ہوئی تو صرف مغوی کے تو اس بنیاد پہ اس کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی. یہ کیس لا 2008 PCRLJ 120 پیج ہے. ایک اور کیس لا ہے جو ضمانت کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ہے کہ اگر 364 کے کیس میں ملزم جو ہے میرٹ پر ضمانت کا حقدار ہے تو پھر اسے ایک لمحہ کے لیے بھی جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. مثلاً اگر میرٹ دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں جی یوں ہے جی وہ ہے جی اس کے یہ واقعی ملزم ہے، لیکن میرٹ میں اگر جو قانون نے میرٹ طے کی ہو اس میرٹ میں وہ پورا نہیں اترتا تو وہ میرٹ پہ نہیں ہے، پھر اس کا ملزم کا حق ہے کہ وہ ضمانت حاصل کرے. یہ کیس لا ہے جی 2010 PCRLJ 795. اچھا، اس کے بعد جو ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی لمبی نہ ہو جائے ویڈیو، پھر آپ اکتا آ جائیں گے، لیکن کوشش میں کرتا ہوں کہ ٹرائل کے بھی آپ کو کچھ کیس لا جو ہے بتا دوں. اب آتے ہیں جی ہم ٹرائل کے کیس لا کی طرف سے. ٹرائل کے جو کیسز ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی کی رہائی کے لیے کیش رقم یا دیگر کوئی مطالبہ پورا کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے تو وہ 365 کے زمرہ میں آئے گا. اگر اس کو اغوا بنائے تاوان بن جاتا ہے، کیش رقم یا دیگر کوئی مطالبہ اس سے پورا کرنے کے لیے اسے اغوا کیا گیا تو پھر وہ 365 کے زمرہ میں آئے گا. تو یہ ہے PLD 2009 لاہور 92 پیج. اس کے بعد ہے جی کہ 365A پہ اطلاق کے لیے تاوان کی رقم کا ملزم تک پہنچانا یا مغوی کی رہائی ضروری نہ ہے. مثلا اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رقم ان تک پہنچ جائے، وہ وصول کر لے اور پھر اس کے بعد مغوی کی رہائی ہوئی نہیں ہوئی، یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے 2004 SCJ 33 پیج. اس کے بعد اگلا کیس لا جی 365A کے کیس میں صرف مغوی کی شہادت پر بھی سزا نہیں دی جا سکتی. اخباری خبر پروسیکیوشن کے لیے نقصان دہ نہ ہے. یہ ہے جی 2002 SCJ 310. اچھا، اس میں اگلا کیس لا جو ہے اس کے یہ صرف میں آپ کو ریلیونٹ پورشن بتا رہا ہوں، آپ باقی اس کو سائٹیشن نکلوا کے پڑھ لیجئے گا، اس میں باقی بھی مٹیریل آپ کو ملے گا. 365A پہ
میں محض اس بنا پر بریت نہ ہوگی کہ کسی ملزم نے مغوی کے والدین سے تاوان کی ادائیگی کے لیے رابطہ نہ کیا۔ یہ ہے جی پی ایل ڈی 1995 ایس سی۔ ویسے یہ محض اس بنا پر آپ اس کی بریت کو نہیں روک سکتے کہ مغوی کے والدین سے تاوان کی ادائیگی کے لیے اس نے رابطہ نہیں کیا۔ تو اغوا برائے تاوان کیس میں منصوبہ بندی کے تحت کچھ ملزم اغوا کرتے ہیں، کچھ نظر بند یا قید رکھتے ہیں، کچھ نگرانی کرتے ہیں، کچھ تاوان وصول کرتے ہیں۔ سب کی سزا جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی، چاہے اس میں کوئی سہولت کا آ رہا ہے، چاہے اس نے نگرانی کی ہے، چاہے جیسے بھی وہ ملوث ہے۔ تو یہ ہے جی کیس لا، یہ 2010 PCRLJ 1281۔ تاوان بارے مدعی اور ملزمان کی گفتگو آڈیو کیسٹ عدالت میں پیش کر کے سنانا پروسیکیوشن کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو اس کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے وہ اس کے لیے یہ جو آڈیو کیسٹ جو عدالت میں پیش کر کے سنانا جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ 2010 CRLJ 564۔ اگلا کیس راجی ملزمان پر بھتہ مانگنے کا الزام تھا، لیکن بھتہ مانگنے کا کوئی ثبوت جیسے کوئی سلپ یا پرچی پیش نہ کی گئی تھی اور نہ ہی بھتہ لینے کے لیے کوئی دھمکی وغیرہ دی گئی تھی، تو ملزم کو بری کر دیا گیا۔ یہ ہے جی 2015 PCRLJ 158 پیج۔ اس کے بعد ہے جی مغویہ کو زنا کی غرض سے اغوا نہ کیا جائے یا اسے زنا کے لیے مجبور نہ کیا جائے تو 496 تیپے کا اطلاق نہیں ہوگا، ملزم بری۔ مثلا اگر مغویہ کو زنا کی غرض سے اغوا نہیں کیا گیا یا اسے زنا پر مجبور نہیں کیا گیا تو پھر 496 اس پہ نہیں لگے گی، اس کے اگر لگائی گئی ہے تو ملزم جو ہے وہ بری ہوگا۔ تو یہ کیس لایا جی 2015 PCRLJ 197۔ مغویہ نے نہ تو ملزم کی نشاندہی پر برآمد ہوئی اور نہ ہی بوقت برآمدگی ملزم موجود تھا۔ یہ ہے جی 2002 PCRLJ 2021۔ تھوڑے سے فاصلے پر لے جانے سے 365 ٹیپے کا اطلاق ہو جائے گا۔ بس یہ نہیں ہے کہ ہم تو جناب اس کو 4 قدم لے گئے تھے، ہم 6 قدم لے کے گئے تھے، نہیں، یہ اس پہ اطلاق ہوگا۔ یہ ہے 1988 SCMR 601۔ اگر ملزم طاقت یا ڈیسیٹفل مینز کا استعمال نہ کرے، یعنی دھوکے سے ابڈکشن ثابت نہیں ہوگی، اگر وہ مثلا اس کو دھوکہ دہی سے اس کو کہیں اس طرح کے معنی میں نہیں آتا، اس کو لے کے جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اس میں یہ جو ہے نا ابڈکشن جو ہے ثابت نہیں ہوگی۔ وہ اس کو کہتا ہے وہ باقاعدہ یہ اس میں یہ استعمال کیا گیا ہو دھوکہ دہی کا، تو پھر اگر تو یہ کیس لایا جی PLD 2009 SC 814۔ اگر 2 مغویان میں سے ایک کی بھی پروسیکیوشن ورشن کو سپورٹ نہ کرے تو سزا نہیں ہوگی۔ اگر 2 مغویان ہیں تو ان میں سے ایک پروسیکیوشن کے ورشن کو سپورٹ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقدمہ ثابت نہیں ہو رہا، تو اس کو سزا نہیں ہوگی۔ یہ PLD ہے جی PLD 2000 MLD 539 پیج۔ جائے وقوع سے کسی غیر جانبدار گواہ، ویگن ڈرائیور یا مغویہ کے ساتھ سفر کرنے والی لڑکیوں کو بطور گواہ پیش نہ کیا گیا تھا، لہذا ملزم کو بری کر دیا گیا۔ مثلا ان کو گواہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ کیس لایا جی 2000 YLR 1113 یعنی 1113۔ 365A تیپے کیس میں ملزم کے خلاف صرف یہ شہادت تھی کہ اس کے قبضہ سے گاڑی برآمد ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 411 تیپے کا اطلاق ہوتا ہے، 365A تیپے میں سزا نہ ہوگی۔ بس صرف اس سے گاڑی برآمد ہوئی ہے اور اس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، یعنی وہ جو ابڈکٹی ہے وہ۔ تو یہ ہے جی 1991 SCJ 499۔ اچھا، گواہان میں بوقت وقوع ملزمان کے نقاب پوش ہونے کے بارے میں تضاد تھا، مغوی شناخت پریڈ میں شامل نہ ہوا تھا، لہذا ملزم کو بری کر دیا گیا۔ یہ ہے جی 1995 SCMR 412 پیج ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو اٹھا کر لے جائیں تو ان کے خلاف کسی جرم کا اطلاق نہ ہوگا۔ مثلا عام طور پہ وہ والد
جو ہے وہ والد اور والدہ کی انبن ہو گئی ہے، تو وہ آپس میں اگر اپنے بچوں کو والدہ اٹھا کے لے جاتی ہے یا والد اٹھا کے لے جاتے ہو، تو وہاں جو ہے نا ابڈکشن کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہاں کسی بھی جرم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی جرم اس پہ لاگو نہیں ہوتا۔ وہ یہ کیسلا جو ہے 4 کیسلا میں نے آپ کے لیے یہ نکالے ہیں، یہ ہیں جی 1995 PCRLJ 936، 1996 PCRLJ 128، 2001 PCRLJ 31، 2008 YLR 1507۔ تاوان وصول کرنے کے لیے ملزمان کے موبائل سے فون کا وقت اور مدعی کے فون کا وقت آپس میں ٹیلی نہ کرتا تھا، لہذا ملزم کو بری کر دیا گیا۔ یہ ہے جی، اس کی وضاحت میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کا احساس ہے مجھے۔ آپ کیس لا نوٹ کر لیں، 2010 CRLJ 564، FIR مغویہ کے رہا ہونے کے بعد 2 روز بعد درج کروائی گئی۔ تاوان کی رقم کسی نے ادا کی، کس نے وصول کی، یہ کوئی ایسی بات ریکارڈ پہ نہیں تھی، تو لہذا ملزم کو جو ہے بری کر دیا گیا۔ یہ 2013 SCMR 768 پیج۔ تو اسی طرح کی انشاءاللہ جو معلوماتی ویڈیوز ہیں میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو آپ سے یہ گزارش آخر میں پھر ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھی قانونی معلومات ملتی رہیں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر جلد ملتے ہیں کسی نئے قانونی ویلاگ کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔